السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئی بی ایس۔ آئی بی ایس کیا چیز ہے؟ کیا آئی بی ایس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آئی بی ایس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اب سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی بی ایس ہے کیا چیز؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی بی ایس جو ہے اس کو عام زبان میں ہم سنگرانی بولتے ہیں۔ آئی بی ایس اسے بولا جاتا ہے جو ہماری لارج انٹسٹائن ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، پانی کا ایبزارپشن جو ہوتا ہے، وہ اگر ڈسٹرب ہو جائے یعنی وہ ٹھیک سے پانی کا ابزارپشن صحیح ٹھیک سے نہ کرے تو اسے ہم بولتے ہیں کہ اسے آئی بی ایس ہو گیا ہے۔ آئی بی ایس کو بولتے ہیں کہ اریٹیبل بول سنڈروم۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو اس کی ہماری جو لارج انٹسٹائن ہے، جو ہماری بڑی آنت ہے، وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی بی ایس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو چند علامات بتاتا ہوں کہ اگر ہم پتہ لگانا ہو تو کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں آئی بی ایس ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا پخانہ صحیح نہ بن رہا ہو، یعنی اس میں سے اس کے اندر ایک مل آتی ہو، پیٹ کے اندر درد پڑے، گیس بنے، بلوٹنگ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اسے آئی بی ایس ہے۔ لیکن ایک شرط پہ، اگر یہ 1 دن 2 دن ہو تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو آئی بی ایس نہیں، یہ کچھ کھان پین کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اسے ہم کبھی بھی آئی بی ایس نہیں بول سکتے۔ ہاں، ایک بندے کو لگاتار 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 1 سال یا 4 سال سے یا 5 سال سے کوئی بھی اس طرح کا ریگولر مسئلہ چل رہا ہے، اس کے اندر اس کے اسٹمک میں گیس بن رہی ہے، اس کی آنتوں میں گیس بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آنتیں بار بار آواز یعنی گوم گوم کی آواز نکلتی ہیں۔ اب اس کی آنتوں کے اندر گیس بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے ایک دم سے پیشاب آ جاتا ہے، اسے پخانہ آ جاتا ہے، گیس بن جاتی ہے اور وہ واش روم کی طرف بھگتا ہے۔ یا اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کھانا کھائیں اور فوراً سے لیٹرین آ جائے آپ کو، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں آئی بی ایس ہے۔ آئی بی ایس کے اندر پیٹ کے اندر درد پڑتا ہے، مروڑ آتی ہے، گیس بنتی ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، پخانہ صحیح نہیں آتا، سخت قسم کا نہیں آتا، یعنی ایک قسم کی جو ہماری لارج انٹسٹائن ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ ڈسٹرب یا تو کھان پین کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی یا ہمارے دماغ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی۔ دماغ کی وجہ سے کیسے ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ دماغ کی وجہ سے اس لیے ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ ہمارا دماغ کا جو اور اس کا جو مین کنیکشن ہے، وہ آپس میں کنیکشن صحیح طریقے سے اسے سگنل نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ہماری لارج انٹسٹائن ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات آج آپ میری اپنے کاغذوں کے اندر لکھ لیں کہ میڈیکل کے اندر اس کا بالکل علاج نہیں ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ 100% کبھی زندگی میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ہومیوپیتھی والا آپ کو یہ بول دے کہ آئی بی ایس 100% یا 90% ٹھیک ہو سکتی ہے، تو میں بولتا ہوں کہ 100% 90% ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آئی بی ایس کو عام زبان میں ہم بولتے ہیں سنگ رانی۔ یہ ہمیشہ انسان کے سنگ رہتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور بولتا ہوں کہ کنٹرول کی جا سکتی ہے، لیکن ٹھیک نہیں کی جا سکتی۔ کنٹرول اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ آپ کو 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ ٹھیک رہے گی، اس کے بعد آپ کو 1 دن، 2 دن، 3 دن ڈسٹرب کر دے گی، پھر سے دوبارہ سے آپ کو واش روم بار بار پخانا آئے گا، گیس بنے گی، لیکن 2 دن 3 دن کے اندر۔ اب دوسری بات کرتے چلیں کہ آئی بی ایس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آئی بی ایس کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی بی ایس کو کنٹرول سب سے پہلے اپنے اندر سے ٹینشن، پریشانی کو آپ نے نکال دینا ہے، ایک دم سکون سے آپ نے رہنا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں۔ یہ بیماری آتی جاتی رہتی ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، یہ تو پھر ایک معمولی بیماری ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی بی ایس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو ریلیکس رکھنا ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بہت تیز ہو رہی ہو تو آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے یوگا کر لیں، باہر چلے جائیں، اچھی باتیں سن لیں جس کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ سب سے پہلے کام آپ نے اپنے ٹینشن ختم کرنی ہے۔ ٹینشن ختم کرنی ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ آدھی بیماری آپ کی یہاں سے حل ہو جائے گی، میری بات آج آپ یہ لکھ لیں۔ اور دوسرا بتاتا چلوں، اگر کھان پین کی وجہ سے آئی بی ایس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ہاں، آئی بی ایس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ فائبر والی چیزیں استعمال کریں۔ اب فائبر کے اندر میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبزی استعمال کریں۔ ہاں، آئی بی ایس اگر آپ کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کی زیادہ ہوگی کہ آپ دالیں کم کر دیں، گوشت کم کر دیں،
اگر یہ چیزیں آپ کم کر دیں گے تو آپ کی IBS 50% 60% کنٹرول ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ IBS کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس، جو آپ کو میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ IBS کو کن کن چیزوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گیس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اگر آپ کا پخانہ صحیح نہیں بن رہا تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پخانے کے اندر مل آتی ہے، یعنی کچا گندا پخانہ آپ کا، اس کے اندر سے یعنی وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر سے نیوٹرینٹس نہیں نکل رہے، ہماری لارج انٹسٹائن جو پانی کا ایبزارپشن صحیح طریقے سے نہیں کر رہی، صحیح طریقے سے نیوٹرینٹ نہیں نکل رہے، تو ہمارا پخانہ گندا آئے گا۔ اب پخانے کے اندر ہمارا میوکس آئے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میوکس کیا چیز ہے؟ میوکس جو ہے وہ ایک جیل ہوتی ہے، جیلی قسم کی، اگر تھوڑی مقدار میں آئے تو سمجھ جائیں آپ 100% ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں۔ اگر وہ میوکس جو ہے، اگر وہ جیلی ٹائپ جو ہے، پیشاب کے رخ زیادہ آنی شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے جلن تکلیف ہو، تو سمجھ جائیں آپ کو IBS ہو گیا ہے۔ تو ٹینشن پریشانی لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، IBS کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ جڑی رہے گا، آپ میری باتوں پہ دھیان مت دیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بڑی اچھی طریقے سے باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے بندوں کو امپریس کر دیتے ہیں جی، تو لوگ انہیں ماننا شروع کر دیں یہ بندہ سب سے اچھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ باتوں پہ مت جائیے گا، جو میں طریقہ بتاتا جاؤں آپ اس طریقے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی IBS ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی IBS کنٹرول ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک ہمارا ادھر سے اینڈ ہو گیا۔ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ IBS کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ IBS کے لیے صحیح صحیح چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کس طریقے سے IBS کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔